احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تعارف کا اگلا پڑاؤ سورۃ المجادلہ۔ سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن: اس صورت میں 3 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ مرکزی مضمون دیکھیں تو اس صورت کے اندر زہار اور اس کے کفارے سے متعلق اور مزید دیگر چیزوں کے بارے میں شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ بھی بیان ہے کہ حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث اور زہار سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مجلس کے چند آداب بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ علماء دین کی تعریف کی گئی اور ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا۔ ان منافقین کی سرزنش بھی کی گئی جو یہودیوں سے محبت کرتے تھے، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے اور ان کے احکامات کی مخالفت کرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ مسلمان کافروں سے محبت نہ رکھیں، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ سورہ مجادلہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ حدید کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ظاہر ہے، باطن ہے، اس کا علم ایسا محیط ہے کہ زمین کے اندر موجود اور اس سے نکلنے والی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، اور اس کی مخلوق جہاں کہیں بھی ہو اس کے ساتھ ہے۔ اور سورہ مجادلہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف پر دلالت کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے والی عورت کی بات کو سن لیا۔ اگلی صورت سورۃ الحشر۔ سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن: اس صورت میں 3 رکوع اور 24 آیتیں ہیں۔ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس صورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ حشر کہتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور اس سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مقام و مرتبہ ہے۔ ترمذی شریف۔ سورہ حشر کے مضامین کو دیکھیں تو اس میں بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو چند شرعی احکامات بھی بتائے گئے۔ اس میں بتایا گیا کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز ہر نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت اور وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ بنو نذیر کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، تو اس کے نتیجے میں انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ فے کے مال کے احکامات کو بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہیں عطا فرمائیں وہ لے لیں، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی عظمت اور شان بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ منافقوں کی باطنی خباثت ذکر کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے یہودیوں سے ان کی مدد کرنے کے خفیہ معاہدے کیے اور کس طرح یہ اپنے وعدوں سے منہ پھیر گئے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان منافقوں کو شیطان سے تشبیہ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس نے شیطان کی باتوں میں آ کر کفر کیا تو وہ شیطان دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔
مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور سابقہ امتوں کے احوال سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، اور جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اس صورت کے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت بیان کی گئی، اور اسے نازل کرنے والے رب تعالیٰ کے عظیم اور جلیل اوصاف اور اس کے اسماء حسنہ کو بیان کیا گیا۔ سورہ حشر کی اپنے سے ماقبل سورہ مجادلہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کیا گیا جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیا تھا، اور سورہ حشر میں غزوہ بدر کے بعد ہونے والے غزوہ بنی نضیر اور یہودیوں کی جلا وطنی کا ذکر کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ مجادلہ میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی جانے کی خبر دی گئی، اور سورہ حشر کی ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کے مقابلے میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے تمام احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔